بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ شداد کون تھا؟ شداد کی جنت کیسی تھی؟ شداد کس نبی کے دور میں تھا؟ شداد کی جنت کہاں پر واقع ہے؟ شداد کا تعلق کس قوم سے تھا؟ کیا کسی نے شداد کی جنت کو دیکھا ہے؟ شداد کا انجام کیا ہوا؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ایک وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے، اور دونوں کا ٹھکانہ ملک شام تھا۔ شدید کو تقریباً 70 سال تک بادشاہی کر کے مر گیا، اور پھر شداد ملعون بادشاہ بنا۔ اس نے تمام روئے زمین کو فتح کیا، اور ہر جگہ اس کا حکم چلتا تھا، اور اس کے ماننے والے کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ لیکن اس میں ایک خوبی تھی، اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ اس کے انصاف کی ایک مثال بہت مشہور ہے۔ دو آدمی اس کی عدالت میں آئے، ان دونوں نے عجیب و غریب کہانی سنائی۔ ایک شخص بولا، میں نے اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اس پر قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا اور وہ اس کو دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا شخص بولا، میں نے زمین خریدی، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب وہ اس کے لینے میں بہت حیلہ و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے، تو وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم دیا، دونوں کا آپس میں نکاح کر کے یہ مال ان کو دے دو۔ اس طرح اس انصاف سے ان کا جھگڑا طے کیا۔ بعد ازاں حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دی اور اسے ایمان لانے کے لیے کہا، تو وہ کہنے لگا، اگر میں تمہارے دین قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ تجھ کو اس کے بدلے ہمیشہ کی جنت دے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل فرمائے گا۔ لیکن اس نے کہا، اے ہود، تو مجھے جنت کا لالچ دیتا ہے، اور میں نے اس جنت کی خوبیاں سنی ہیں، میں بھی اس دنیا میں اس جنت کی طرح جنت بناؤں گا اور دن رات عیش کروں گا، مجھے تیرے رب کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد شداد نے اس وقت تمام ممالک کے بادشاہوں اور وزیروں کو خطوط لکھے جو اس کے تابع تھے، اور ان میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہے، اس میں کہیں اونچ نیچ نہ ہو، اس کی ہمیں اطلاع دو، ہم اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات جلد لے کر آئیں، اور ان قاصدوں سے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی مشک، عنبر اور موتی ہاتھ آئیں، سب کے سب ساتھ لائیں۔ اس وقت شداد کے کنٹرول میں 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے۔ ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ خطۂ عرب میں زمین کا ایک ٹکڑا ملا جس کا رقبہ 120 میل تھا۔ اس کے فوراً بعد امرا کو حکم دیا کہ 3000 افراد پیمائش کریں اور ہر ایک فرد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ حکم صادر کیا گیا کہ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کیا جائے۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے جنت کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون سز زمرد سے بنائے گئے۔ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی تھی۔ اس جنت میں نصف سونا اور نصف چاندی کے درخت بنائے گئے تھے، اور ان درختوں کی پتیاں سبز زمرد سے جڑی تھیں، اور اس کی ڈالیاں سرخ یاقوت کی تھیں، اور ان درختوں پر مختلف اقسام کے میوے لگائے گئے، اور مٹی کی جگہ مشک و عنبر اور زعفران استعمال کیے گئے،
اور اس کے صحن میں پتھر کے بجائے موتی اور مونگا ڈالے گئے، اور اس میں بہترین دودھ، شراب اور شہد کی نہریں جاری کی گئیں، اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے، اور ان میں میوے دار درخت لگائے گئے، اور ہر میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے اور چاندی کی رکھی گئی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 پلیٹوں میں جملہ اقسام کی نعمتیں رکھی گئی تھیں۔ یہ کام 30 سال میں مکمل ہوا۔ اس نے ہر ملک میں اپنے لوگوں کو بھیجا، کسی ملک میں درہم برابر چاندی نہ چھوڑو، اور اسے جنت میں لا کر جمع کرا دو۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک بوڑھی عورت کی غریب مسکین بیٹی کے گلوبند میں 1 درہم چاندی کا تھا، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی، میں غریب فقیرنی ہوں، میرے پاس سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا۔ آخر اس کی فریاد مالک حقیقی کے دربار میں قبول ہوئی۔ شداد نے سارے ملک کے خوبصورت و حسین لڑکے اور لڑکیاں دیکھ کر دمشق شام میں اپنے مکان میں جمع کیے، تاکہ یہ حور و غلماں اس کے جنت میں اس کی خدمت میں پیش رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ جنت کو جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنے بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز 200 غلام لے کر جنت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ جنت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو 4 میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ جنت میں جائے۔ وہیں جنت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا، میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑ تاکہ میں گھوڑے سے اتروں۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پہ تھا کہ اس کی جان قبض کر لی گئی۔ وہ مردود اپنی بنوائی ہوئی جنت دیکھے بغیر دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی زوردار چیخ ماری کہ جس کے آواز سے اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ بھی کھانے کی مہلت نہ ملی۔ اس وقت نہ مال رہا اور نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب غارت ہو گئے، اور وہ سب کے سب دوزخی ہوئے۔ اس کی جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا گیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔